اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عید صرف خوشی اور جشن کا نام نہیں بلکہ یہ شکر، محبت اور اخوت کا پیغام بھی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کیسے گزارتے تھے؟ وہ مبارک صبح کیسی ہوتی تھی جب مدینہ کی فضا تکبیروں سے گونج اٹھتی تھی، لوگ مسکراتے چہروں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے درمیان تشریف لاتے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کیا کرتے تھے، عید کی صبح کیسے گزارتے، عیدگاہ کیسے جاتے، صحابہ کرام کے ساتھ کس انداز میں خوشیاں بانٹتے اور امت کو عید کا حقیقی پیغام کیا دیتے تھے۔ دور جاہلیت میں عرب لوگ مختلف قسم کے تہوار مناتے تھے، لیکن اسلام کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو بہترین دن عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلے سال میں جو دن تہوار کے طور پر مناتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ تمہیں دو بہتر دن عطا فرمائے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آج ہم جانیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کس طرح گزارتے اور اس مبارک دن سے متعلق چند دلچسپ واقعات بھی سنیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم کریں گے کہ اسلام میں عید کی ابتدا کب ہوئی۔ عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، جو رمضان المبارک کی عبادات، ریاضت اور روحانی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ لفظ عید کے معنی خوشی اور مسرت کے ہیں، جبکہ فطر کا مطلب روزہ کھولنا ہے۔ اس دن رمضان کے روزوں کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یاد میں منائی جاتی ہے، جس میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ خوشی کے مواقع پر ہر جائز طریقے سے خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ خوشی مناتے ہوئے اللہ کے مقرر کردہ حدود کو پامال کیا جائے۔ اسی لیے چاند رات اور عید کے دن کی عبادت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ علماء کرام نے چاند رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق جو شخص دونوں عیدوں کی چاند رات کو عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا، جب بہت سے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ عید کے دن کے بارے میں روایت ہے کہ جب مسلمان عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس محنت کش کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کا اجر یہ ہے کہ اسے مکمل انعام اور مزدوری دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی اور میری رضا کے لیے عبادت کی، اپنی خوشنودی عطا کر دی اور ان کی مغفرت فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، اے میرے بندو، آج مجھ سے جو چاہو مانگو، میں تمہاری آخرت اور دنیا دونوں میں بھلائی دوں گا۔ جب تم میرا خیال رکھو گے تو میں تمہاری خطاؤں پر پردہ ڈالوں گا۔ اس بشارت کو سن کر فرشتے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم بخشش پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ عید الفطر کی اصل روح دراصل اسلام کے اس جامع مزاج کا عملی اظہار ہے، جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے ارد گرد کے انسانوں کے ساتھ ہمدردی، محبت اور حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں، مغفرت طلب کریں اور رمضان کی مکمل عبادت اور روحانی تربیت پر شکر ادا کریں۔ ساتھ ہی یہ بھی لازم ہے کہ عید کی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں، خاص طور پر ان لوگوں کو جو مالی یا سماجی طور پر کمزور ہیں۔ عید کے قریب بازاروں میں ہجوم بڑھ جاتا ہے، خریداری عروج پر پہنچ جاتی ہے اور انسان عید کی تیاریاں کرتے ہوئے اللہ کے احکام سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسلام میں اسراف اور نمائش سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عید کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سادہ اور خشک روٹی کھاتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آج تو عید ہے۔ آپ نے فرمایا، عید تو دراصل اس دن ہے جب انسان گناہوں سے بچ جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر لمحہ، ہر قول اور ہر عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان تعلیمات کو عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ عید کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور بندہ گناہوں سے بچ کر نیکی کی راہ پر قائم ہے۔ عید کے دن کسی کے لیے دل میں کسی قسم کی رنجش یا بغض نہ رکھیں، بلکہ سب سے خوشی اور محبت کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، چھوٹوں کو عیدی دیں اور بڑوں سے بھی محبت کے ساتھ عیدی قبول کریں۔ اپنے عزیز و اقارب، پڑوسیوں اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو عید کی تیاری ہماری طرح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عید سادگی، عبادت، شکر اور محبت کا خوبصورت نمونہ تھا۔ ان کے لیے عید کا حقیقی مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور بندہ گناہوں سے بچ کر نیکی کی راہ پر قائم رہے۔ اسلام میں عید کا مفہوم انتہائی مبارک اور روحانی ہے۔ عید وہ دن ہے جب روح کی لطافت، بدن اور لباس کی صفائی اور مکمل شخصیت کی پاکیزگی کے ساتھ مسلمان عاجزی و خشوع کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ عبادت ادا کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر کا نظرہ پیش کرتے ہیں، جس سے امت میں اتحاد، قوت اور محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔